بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اس لیے نہیں کہ میں تیری نظروں میں باوقار ہوں، بلکہ یہ میرے معاملہ میں تیری بردباری اور مجھ پر تیرا لطف اور احسان ہے، تاکہ میں تجھے ناراض کرنے والی نافرمانیوں سے باز آ جاؤں اور ذلیل و رسوا کرنے والے گناہوں سے دستکش ہو جاؤں۔ اور اس لیے ہے کہ مجھ سے درگزر کرنا سزا دینے سے تجھے زیادہ پسند ہے، بلکہ میں تو اے معبود بہت گنہگار، بہت بد صفات و بد اعمال اور غلط کاریوں میں بے باک، اور تیری اطاعت کے وقت سست گام، اور تیری تہدید و سرزنش سے غافل اور اس کی طرف بہت کم نگران ہوں۔ تو کس طرح میں اپنے عیوب تیرے سامنے شمار کر سکتا ہوں، یا اپنے گناہوں کا ذکر و بیان سے احاطہ کر سکتا ہوں؟ اور جو اس طرح اپنے نفس کو ملامت اور سرزنش کر رہا ہوں، تو تیری اس شفقت اور مرحمت کے لالچ میں، جس سے گنہگاروں کے حالات اصلاح پذیر ہوتے ہیں، اور تیری اس رحمت کی توقع میں، جس کے ذریعے خطاکاروں کی گردنیں عذاب سے رہا ہوتی ہیں، بار الہا، یہ میری گردن ہے جسے گناہوں نے جکڑ رکھا ہے۔ تو رحمت نازل فرما محمد اور ان کی آل پر، اور اپنے عفو درگزر سے اسے آزاد کر دے۔ اور یہ میری پشت ہے جسے گناہوں نے بوجھل کر دیا ہے۔ تو رحمت نازل فرما محمد اور ان کی آل پر، اور اپنے لطف و انعام کے ذریعے اسے ہلکا کر دے۔ بار الہا، اگر تیرے سامنے اتنا روں کہ میری آنکھوں کی پلکیں جھڑ جائیں، اور اتنا چیخ چیخ کر گریہ کروں کہ آواز بند ہو جائے، اور تیرے سامنے اتنی دیر کھڑا رہوں کہ دونوں پیروں پر ورم آ جائے، اور اتنے رکوع کروں کہ ریڑھ کی ہڈیاں اپنی جگہ سے اکھڑ جائیں، اور اس قدر سجدے کروں کہ آنکھیں اندر کو دھنس جائیں، اور عمر بھر خاک پھانکتا رہوں، زندگی بھر گدلا پانی پیتا رہوں، اور اس اثناء میں تیرا ذکر اتنا کروں کہ زبان تھک کر جواب دے جائے، پھر شرم و حیا کی وجہ سے آسمان کی طرف نگاہ نہ اٹھاؤں، تو اس کے باوجود میں اپنے گناہوں میں سے ایک گناہ کے بخش جانے کا بھی سزاوار نہ ہوں گا۔ اور اگر تو مجھے بخش دے جب کہ میں تیری مغفرت کے لائق قرار پاؤں، اور مجھے معاف کر دے جب کہ میں تیری معافی کے قابل سمجھا جاؤں، تو یہ میرے استحقاق کی بنا پر لازم نہیں ہوگا، اور نہ میں استحقاق کی بنا پر اس کا اہل ہوں، کیونکہ جب میں نے پہل تیری معصیت کی تو میری سزا جہنم طے تھی، لہٰذا تو مجھ پر عذاب کرے تو میرے حق میں ظالم نہیں ہوگا۔ اے میرے معبود، جب کہ تو نے میری پردہ پوشی کی اور مجھے رسوا نہیں کیا، اور اپنے لطف و کرم سے نرمی برتی، اور عذاب میں جلدی نہیں کی، اور اپنے فضل سے میرے بارے میں حلم سے کام لیا، اور اپنی نعمتوں میں تبدیلی نہیں کی، اور نہ اپنے احسان کو مقدر کیا ہے، تو میری اس طویل تذرع و زاری اور سخت احتیاج اور موقف کی بدحالی پر رحم فرما۔ اے اللہ، محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، اور مجھے گناہوں سے محفوظ اور اطاعت میں سرگرم عمل رکھ، اور مجھے حسن رجوع کی توفیق دے، اور توبہ کے ذریعے پاک کر دے، اور اپنے حسن نگہداشت سے نصرت فرما، اور تندرستی سے میری حالت سازگار کر، اور مغفرت کی شیرینی سے کام و دہن کو لذت بخش، اور مجھے اپنے عفو کا رہا شدہ اور اپنی رحمت کا آزاد کردہ قرار دے، اور اپنے عذاب سے رہائی کا پروانہ لکھ دے، اور آخرت سے پہلے دنیا ہی میں نجات کی ایسی خوشخبری سنا دے جسے واضح طور سے سمجھ لوں، اور اس کی ایسی علامت دکھا دے جسے کسی شائبہ ابہام کے ذریعے پہچان لوں، اور یہ چیز تیرے ہمہ گیر اقتدار کے سامنے مشکل اور تیری قدرت کے مقابلہ میں دشوار نہیں ہے، بے شک تیری قدرت ہر چیز پر محیط ہے۔